بھارت پر ہونے والے حملے نے کس طرح اسرائیل کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کون سی بات چائنا سے سیکھ لی؟ ناظرین، ہم آج بات کرتے ہیں گزشتہ ڈیولپمنٹ کے اوپر، جب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے گفتگو کی۔ میں بہت محتاط اپنے الفاظ کے ساتھ یہ تجزیہ پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ میری ذاتی اسیسمنٹ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، مگر سوچنے کے لیے انسان کے ذہن کے تمام زاویے کام کرتے ہیں۔ بہت سے سوشل میڈیا پر یہ بحث چل پڑی تھی کہ پاکستان کے اندر ہونے والے اس جھڑپ کے اندر حکومت پاکستان یعنی کہ ہماری اس وقت کی جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کی اور مودی کے درمیان کے آپس کے ایک اتحاد کا مسئلہ تھا، جس میں ہم نے صرف بارڈر یا اپنی فضائی حدود کے اندر ایک ڈرامہ کرنا تھا۔ یہ بات تو اب ثابت ہو گئی کہ یہ سراسر غلط الزام تھا۔ دوسری طرف امریکہ بہادر نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے اندر آ کر یہ فینومینا جنریٹ کر دیا کہ یہ ایک ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتا تھا۔ لیکن دوسری طرف ناظرین، پریزیڈنٹ آف امریکہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان اور انڈیا ایٹمی تصادم کی طرف جا رہے تھے، جبکہ کچھ مبصرین نے اس کو بڑھا چڑھا کر یوں پیش کیا کہ پاکستان ایٹمی حملے کی تیاری کر رہا تھا، جس پر امریکہ نے ہندوستان سے سیز فائر کی ریکویسٹ کی۔ باتیں کچھ اور ہے، ریالٹی کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ کل کے پروگرام میں بھی ہم جیسا کہ بیان کر چکے ہیں، آج دوبارہ اسی گفتگو کو لے کے چلیں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں خطے کے اوپر اب سالمیت اور اجارہ داری کی۔ تو جو نیا بلاک بننے جا رہا تھا، رشیا، روس، پاکستان، چائنا، اس کے ساتھ ٹرکی، اس بلاک کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسری طرف ہمارے دوست ممالک، جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے خود ان کا نام لے کر شکریہ ادا کیا، اس میں سعودی عرب، ترکی اور ہمارے دوست ممالک ایران کا نام لیا گیا۔ تو یہاں پر میں اس وقت ڈسکس کرتا ہوں کہ ایران جو اس وقت بیک گراؤنڈ ڈپلومیسی اختیار کی ہوئی تھی، وہ اسی رشین بلاک اور چائنیز بلاک کی بحاف پر تھی، اور جو ہمارے سعودی حکمران آ کر اس معاملے میں بیک اپ کر رہے تھے، وہ امریکہ کے بحاف پر تھی۔ ریالٹی جو بھی تھی، افواہیں جو بھی تھی، حقیقت یہ ہے کہ جو ہم کہہ چکے ہیں کہ امریکہ نے اس علاقے میں اپنی سپریمیسی دکھانے کے لیے چائنا سے بہت بڑا سبق سیکھا۔ وہ سبق یہ سیکھا کہ کسی بھی صورت نہ جنگ کا حصہ بننا ہے، نہ جنگ کرنے والوں کی سپورٹ کرنی ہے، بلکہ اکانومی کو مضبوط کرنا ہے۔ تو امریکہ نے اپنی اکانومی کی پاور کو استعمال کرتے ہوئے، جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں تجارت کو اس طرح استعمال کر رہا ہوں جس طرح آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ ہندوستان اور پاکستان اگر مجھ سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر وہ اس جنگ کو بند کریں۔ دوسری طرف پریزیڈنٹ نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہندوستان کے ساتھ اس وقت رائٹ نو لفظ استعمال کیا گیا کہ اس وقت ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے، اور پاکستان کے لیے ہم بہت سا مراعات رکھتے ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے، جو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے، جو ہماری نیگوسیشن آگے جا کے ہوگی۔ یہ امریکہ نے اپنی ایک قوت شو کی باقی بلاکس کی نسبت میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ذاتی آئیڈیا ہے، میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، اگر حکومت سعودیہ بھی چاہتی تو وہ یہی بات کہتی تو ڈیفینیٹلی جنگ رک سکتی تھی۔ جنگ تو پاکستان نے روکنی تھی، ہندوستان تو بچاؤ بچاؤ کی آوازیں نکال رہا تھا، تو روکنے کے لیے سعودیہ کا ایک اشارہ ہی کافی تھا۔ دوسری طرف پاکستان نے جو ڈرون میزائل کیے، پاکستان نے جو میزائل استعمال کیے، وہ میزائل ایران ساختہ تھے، اور وہی میزائل ایران نے اسرائیل کے خلاف استعمال کیے۔ تب اسرائیل نے کہا کہ ہمارا ان میزائل کے بحاف پر جزوی نقصان ہوا ہے، کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن اس کا رزلٹ آپ ہندوستان کی طرف دیکھ لیں۔ اسرائیل اور بھارت، ان کی کمیونیکیشن
ان کے ٹارگٹس اور ان کے بزنس سیم ہیں، ان کی ڈیفنس لائن سیم ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کی ڈیفنس لائن ڈیمیج ہو گئی اور اسرائیل کی نہ ہوتی؟ اصل سٹوری یہ ہے، اصل کہانی یہ ہے جس کے بہا پر امریکہ کھودا مزید ایکسپوز نہ ہو جائے، مزید ایسا چیپٹر نہ پبلک ہو جائے جس سے بعد میں مکرنا مشکل ہو جائے۔ پاکستان کو ایسے ہی نہیں بزنس کے لیے اچھی آفر دی جا رہی ہے۔ پاکستان کا $7.3 ملین کا سالانہ بزنس کا حجم ہے، کن کے ساتھ؟ امریکہ کے ساتھ۔ اور دوسری طرف ہندوستان کے ابا جی $130 ملین کا سالانہ بزنس۔ تو ضرورت بزنس کی نہیں، اپنی سپرمیسی دکھانے کی نہیں، اپنے ان گناہوں پر پردہ ڈالنے کی تھی کہ ایک طرف ایران نے اچھا خاصا نقصان کیا تھا، اب ماننا پڑے گا، انٹرنیشنل میڈیا اس پہ گفتگو کر رہا ہے کہ جو میزائل ایران نے اسرائیل پہ داغے تھے ان کے ہدف بھی حاصل ہوئے ہوں گے، اور جو میزائل پاکستان نے ہندوستان پہ ڈالے ہیں ان کو تو اب چھپانا مشکل ہو گیا۔ بہت سی چیزیں اپنی جگہ، لیکن ہمیں امریکہ کے حوالے سے اس بات پر ان کا خیر مقدم کرنا چاہیے کہ اب ٹریڈ کے تھرو سارے مسائل حل ہوں گے، لیکن کسی بھی صورت پہ اس ٹریڈ کے حوالے سے ہم نہ اپنی زمین سے 1 انچ پیچھے ہٹیں گے، خواہ کشمیر ہو، اور نہ ہی اپنے مقاصد میں جس میں سنتاس معاہدہ ہے اس کے گرانٹڈ اس وقت امریکہ اور ورلڈ بینک تھا، تو آج اس معاہدے سے اگر کوئی مکرے گا تو پھر ہم دیکھیں گے امریکہ کیا کرتا ہے۔ دیکھتے رہیے واٹ ٹی وی۔